الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. بزرگان من، برادران ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، اس کائنات میں ہر انسان وہ کسی نہ کسی انداز سے روتا ضرور ہے۔ کوئی بھی انسان اس کائنات میں رونے سے، آہ و بکا سے، گریہ داری سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ رونے کی بہت سی اقسام ہیں۔ کوئی بے بسی پر روتا ہے، اور کوئی غم اور صدمے سے روتا ہے، کوئی تکلیف، دکھ، درد سے روتا ہے، اور کوئی کسی کی جدائی میں روتا ہے، کوئی خوشی سے روتا ہے، اور کوئی کسی کی موافقت میں روتا ہے۔ کبھی انسان منافقت کا بھی رونا روتا ہے، اور کچھ پیسے کے لیے کرائے پر بھی روتے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ فطرتی صفت اور خوبی بنائی ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی روتا ضرور ہے۔ لیکن آج میں جس رونے کی بات کرنے لگا ہوں وہ ان تمام رونے کی اقسام سے مختلف ہے۔ وہ رونا اتنا اہم اور افضل ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر وہ چند قطرات آنکھوں سے نکلتے ہیں، لیکن ان چند قطرات کا مقابلہ نہ تو شبنم کے قطرات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی موسلادھار بارش کے قطرات ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان چند آنسوؤں کا مقابلہ نہ کوئی ندی نالے کا پانی کر سکتا ہے، اس پانی کا مقابلہ نہ ہی دریا کی موجیں کر سکتی ہیں، نہ ہی سمندر کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے لہریں کر سکتی ہیں، نہ ہی کوئی سونامی اور طوفان کر سکتا ہے۔ کو رونے والے صاحب مقام تھے، صاحب فضیلت تھے، صاحب شرف اور مقام و مرتبہ تھے۔ وہ رونا وہ اولیاء کا رونا تھا، وہ اتقیاء کا رونا ہے، وہ اصفیاء کا رونا ہے، وہ صلحاء کا رونا ہے، بلکہ وہ تو انبیاء کا رونا ہے۔ وہ اتنا اہم ہے کہ جب انسان اس مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، وہ رونا اگر انبیاء کی اقتداء میں انسان کر لیتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین عرش سے بیٹھ کر، عرش سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی صفات بیان کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، جب رسول پر نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، تو آپ ان کی دیکھیں گے کہ آنکھیں آنسوؤں سے تبدیل، ہمیں ایمان کی گواہی دینے والوں سے بنا دے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں نا تو اپنی یہ اللہ کے نزدیک اتنا افضل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب آپ کا ایک جانسار صحابی آتا ہے، آ کر وہ اخروی نجات کے متعلق پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کامیاب اور کامران ہو سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابی، تو نے اتنی بڑی کامیابی کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں تمہیں زبان نبوت سے یہ وصیت کرتا ہوں، نسخہ کیمیا دیتا ہوں امسک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ کر لینا، یعنی ایسے فضول بازاروں میں نہ گھومنا پھرنا، فضول مجالسوں سے جان چھڑائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ افراتفری کا عالم، وہ نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ انسان اپنے رب کے سامنے رب نفسی کر رہا ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی وہاں پر گرم جوش دوست رشتہ دار وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا اس عالم میں اس بھائی میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھ رہا تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، ذکر و اذکار کر رہا تھا، جنت کا تذکرہ ففاضت عیناہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، یہ رونا اتنا افضل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا او میرے بندو، یہ اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، نہ کسی تکلیف اور دکھ کا رونا ہو، نہ کسی خوشی کا مسرت کا رونا ہو، نہ کسی غم کا رونا فی سبیل اللہ۔ دوسرا قطرہ وہ ہے کہ جو ایک بندہ مومن اپنی جان مال کو لے کر میدان جہاد میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کہ جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کہاں ایک مجاہد کا خون کا قطرہ اور کہاں ایک بندہ مومن کا اپنے گھر میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات، فرمایا جہنم کا نظارہ کرنا تو بہت دور کی بات، فرمایا اللہ کی آگ، جہنم کی دہتی ہوئی آگ ان آنکھوں کو چھوئے بھی نہیں۔ دوستو اور بھائیو، کون سی آنکھیں ہیں؟ فرمایا عینٌ، پہلی آنکھ سنو، عینٌ بکت من خشیت، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو رات گزارتی ہے
اسلامی حدود کا پاس کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرتے ہوئے دوستو اور بھائیوں ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یلج النار، فرمایا آگ میں وہ بندہ داخل ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ اللہ کے ڈر سے رونے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے ایک بار آنسو نکل گئے، فرمایا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ جہنم میں جانا اس کا اتنا ہی مشکل ہے کہ حتی یعود اللبن فی الذرع فی السرع ذر، فرمایا فی السرح ذر، فرمایا کہ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ وہ تھنوں میں واپس جانا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی اس بندے کا جو اللہ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے جہنم میں جانا مشکل ہے۔ دوستو اور بھائیوں اس لیے آؤ کبھی نہ کبھی اللہ کے سامنے اپنے خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی معصیت کو یاد کر کے، اپنی سستی اور کاہلی کو یاد کر کے، اپنے ایسے اعمال کو یاد کر کے جن کے اوپر آپ کو خطرہ ہے کہ پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، اللہ سے معافی مانگیے تاکہ ہم ان خوش نصیبوں سے ہو جائیں جو عرش عظیم کا سایہ پائیں گے، ہم ان خوش نصیبوں سے ہو جائیں کہ جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، ہماری آنکھیں وہ خوش نصیب آنکھیں بن جائیں جو اللہ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رونے والا بندہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوست اور بھائیو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تم اس قرآن مجید فرقان حمید کے نزول سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ اور ہنستے رہتے ہو، مسکراتے رہتے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے کیوں نہیں ہو؟ اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو سن کر تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ تمہارا دل نرم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر مومن ہو تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب دل لرز جاتا ہے تو پھر خود بخود آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بھائیو اللہ رب العالمین تعجب سے پوچھتا ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہیں کہ تم قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر تمہارے دل کیوں نہیں نرم ہوتے؟ اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک دن ارشاد فرمایا لو تعلمون ما عالم، فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو فرمایا لضحکتم قلیلا، پھر تمہاری ہنسی غائب ہو جائے، پھر تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جائے، ولبکیتم کثیرا، اور پھر اکثر اوقات تم روتے ہی رہو، حتیٰ کہ لوگ تمہیں رونی صورت کہنا شروع ہو جائیں۔ دوستو اور بھائیو کیوں ایسا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے بیان کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں سے ایسے آنکھوں بہنے لگے کہ راوی الحدیث بیان کرتے ہیں کہ پوری مسجد آپ کے رونے سے گونج اٹھتی ہے۔ دوستو اور بھائیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ قبر پر جاتے ہیں تو آپ وہاں پر رونے لگتے ہیں، اور پھر
اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا اعدوا، فرمایا اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، کل کو تمہارا ٹائم بھی آنے والا، کل کو یہ وقت تم پر بھی آنے والا ہے، اس لیے اس کے تیاری میں لگ جاؤ۔ اور آپ نے یہ حدیث رو رو کر بیان فرمائی۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہے۔ آپ کا رونا کیسا رونا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک رات آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی، پھر آپ کے کپڑے تر ہوئے، جہاں پر آپ کھڑے تھے نیچے زمین تر ہو گئی۔ اور آپ سے حضرت بلال نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اس طرح روتے ہیں۔ اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس طرح روتے ہیں، حالانکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ بشارتیں سنائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو غلطیوں سے مبرہ ہیں، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، ضروری نہیں ہے کہ گنہگار بندہ ہی روئے، ضروری نہیں ہے کہ عاصی بندہ ہی روئے، ضروری نہیں ہے کہ ایک فاسق فاجر ہی روئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں شیطان دھوکہ نہ دے دے کہ تو نمازی ہے، تو صوم و صلات کا پابند ہے، تو سخی سخاوت کرنے والا ہے، تو حج اور عمرے بھی ادا کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمرے کرتا ہے تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہیں یہ شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے اور کہے تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم الخطا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہے، جو شافع محشر ہے، وہ روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح رویا جائے، اس طرح بھی رونا چاہیے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا جس اللہ نے مجھے نیک بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے رسول اور امام الانبیاء بنایا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے بھی رونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.